السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایھا المسلمون۔ آج 11 سالوں میں کعبہ کے پاس آتے ہوئے میں نے جو چیزیں سیکھی ہیں، جو علم میں نے سیکھا ہے، وہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اگر علماء کرام سے میں یہ باتیں شیئر کرتا ہوں تو علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث سے یہ باتیں ثابت نہیں ہیں، مگر جو مجھے چیزیں سمجھ آئی ہیں، میں غلط ہو سکتا ہوں، جو چیزیں مجھے غلط سمجھ آئی ہیں میں استغفار کرتا ہوں اور اللہ سے میں حقیقی علم اور حقیقی رہنمائی چاہتا ہوں۔ مگر یہ کعبہ کو دیکھ کے جو چیزیں مجھے سمجھ آئی ہیں وہ یہ چیزیں سمجھ آئی ہیں کہ جب آدم کو جنت سے نکالا گیا اور زمین پہ بھیجا گیا تو سب سے پہلے جو انسان کا جو نقص ہے، جو انسان کے ساتھ جو حاجت لگی ہے وہ پیٹ کی حاجت ہے، یعنی کہ انسان کو بار بار بھوک لگتی ہے اور بار بار حاجت ہوتی ہے، اور یہ چیزیں انسان کی ایک کمزوری ہیں۔ تو کعبہ جو ہے یہ ایک کمرہ ہے، یہ ایک 4 دیواری والا ایک کمرہ ہے، اس کے اوپر چھت بھی ہے۔ اس کی بھی تاریخ قرآن حدیث سے ثابت ہے، علماء کرام کہتے ہیں، لیکن جو چیزیں مجھے سمجھ آئی ہیں وہ یہ چیزیں سمجھ آئی ہیں کہ جب آدم کو زمین پہ اتارا گیا، آدم علیہ السلام زمین پہ اترنے کے بعد بہت زیادہ پریشان تھے، اللہ سے استغفار کر رہے تھے، پھر انہوں نے عبادت کے لیے کعبہ بنایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اور کعبہ ایسا بنایا کہ اس کی 4 دیواریں ہیں اور اوپر چھت ہے، یعنی کہ کمرہ نما ہے یہ کعبہ۔ آدم علیہ السلام نے جو دوسری چیز اللہ تعالیٰ سے مانگی جس کے لیے وہ پشیمان ہوئے بہت زیادہ کہ اما ہوا مجھ سے جدا ہو گئی۔ اب کعبہ میں لوگ کیوں آتے ہیں، کلمہ پڑھنے والے لوگ کعبہ میں کیوں آتے ہیں، اس کا جواب آپ کو میں دیتا ہوں۔ اب یہ بزرگ عمرہ کرنے آئے ہیں اور ایک چاول کی پلیٹ کے لیے کیسے جھوٹ بول رہے ہیں، اور کتنے لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ بابا جی جھوٹ بول رہے ہیں ایک چاول کی پلیٹ کے لیے، یعنی کہ میں لائن میں کھڑا تھا، یہ لائن میں نہیں موجود تھے، کتنے لوگوں نے گواہیاں دی ہیں۔ تو اب دیکھیں پیٹ کے لیے انسان حرم میں بھی جھوٹ بولتا ہے ایک چاول کی پلیٹ کے لیے۔ یہ بندہ باہر سے آیا ہے، باہر سے آیا آدمی بول رہے ہو، آپ باہر سے آئے ہو، چاول کی پلیٹ کے لیے یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب دیکھیں انسان کی فطرت۔ اب یہ جو ہے یہ اس کو سمجھ لیں آپ اقامہ، ٹھیک ہے، یہ اقامہ جو ہے نا اس کے بغیر آپ حرم میں اگر پکڑے جاتے ہیں تو آپ کو یہ لوگ حرم سے نکال دیتے ہیں، گرفتار کر لیتے ہیں، یعنی کہ لازمی ہے کہ آپ کے پاس اقامہ ہو۔ تو اگر ہم شریعت کو دیکھیں تو یہ جو احرام ہے یہ کفن کے ساتھ ملتا جلتا ہے، اور احرام میں نہ تو یہ چیز ثابت ہے، یہ اس میں موبائل فون ہوگا، پاسپورٹ ہوگا، نہ یہ گھڑی ثابت ہے، نہ یہ چیز ثابت ہے، یعنی کہ احرام جسم کے اوپر صرف احرام ہوگا، اور کفن میں بھی یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر کے پاس احرام نہیں ہے تو آپ کعبہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ موجودہ قوانین کے مطابق لازمی ہے کہ آپ احرام میں ہوں تبھی آپ کعبہ کے پاس پہنچ سکتے ہیں۔ اب یہ جو انسانوں نے چیزیں بنائی ہیں، یہ کعبہ کو دیکھ لیں، مسجد الحرام کو دیکھ لیں، سعودی قوانین کو دیکھ لیں، یہ سب چیزیں انسانوں نے بنائی ہیں تاکہ اس میں آسانیاں پیدا ہوں۔ مسجد الحرام اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ جو یہاں پہ عمرہ کرنے، حج کرنے، زیارت کرنے لوگ آتے ہیں ان کو سکون ملے، ان کو جو ہے نا کوئی قسم کی تکلیف نہ ہو، اور وہ اپنا فریضہ ادا کریں اور واپس چلے جائیں۔ تو میری جو ابھی یہ چیزیں دیکھنے کے بعد سوچ بنی ہے کہ اللہ تک پہنچنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کے بندوں تک پہلے پہنچو، اللہ کے نیک بندوں تک، اللہ کے انبیاء تک، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی جو کتابیں ہیں جیسے قرآن مجید موجودہ ہے، وہ موجود ہے، اس کو فالو کرو اور اللہ کے بندوں تک پہنچو، تو اللہ اس کے بعد ملے گا۔ اللہ کب ملے گا؟ اللہ مرنے کے بعد ملے گا۔ اس زندگی میں آپ کو صرف اور صرف اللہ کے بندے ملیں گے، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ملے گی، اور اللہ کی طرف سے دیا ہوا رزق ملے گا۔ اب یہ سعودی فوج ہے جو کعبہ کی خدمت کے لیے یہاں پر مامور ہے۔ اب یہ کیا کرتے ہیں کہ جس بندے کے پاس ویزا نہیں ہوگا، اقامہ نہیں ہوگا، یا جو سعودی قوانین کے مطابق غیر قانونی ہوگا، اس کو یہ حرم سے باہر نکال دیں گے پکڑ کے۔